وضو کے فرائض: نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا یا سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ نمبر 1 منہ دھونا کہتی ہے جی شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، ٹھوڑی تک طول میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان یا ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ: جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائدہ بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ جمے سے مراد یعنی عادتاً بال ہوتے ہیں وہ یہ کہ یہ سر ہے، اس تقریباً عموماً لوگوں کے ادھر سے بال وہ شروع ہوتے ہیں، کہتے ادھر سے لے کر ادھر تک، ٹھیک ہے، اور ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، ٹھیک ہے، یہ ہے منہ، یہ ہے چہرہ، اس کا دھونا فرض ہے، اور اس کا ایک مرتبہ اس پورے منہ کے اوپر پانی بہانا فرض ہے۔ اور اس کے اندر جتنے بال ہوں گے، اگر عادتاً بال ادھر سے شروع ہوتے ہیں تو اگر کسی کے بال ادھر سے شروع ہو تو وہ کہتے ہیں یہ جو درمیان میں اتنا سا خلا ہے، یہ نا تو ایکسٹرا جہاں پہ بال آپ کے آئے، ٹھیک ہے، عموماً لوگوں کے ادھر سے شروع ہوتے ہیں، اگر کسی کے ادھر سے شروع ہو تو ان بالوں کا جڑ تک دھونا یہ فرض ہے، ان بالوں کا جڑ تک دھونا یہ فرض ہے، اور اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائدہ بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں یا بھووں یا بچی، یعنی وہ چند بال، بچی سے مراد وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بیچ میں ہوتے ہیں، اس کو بچی کہتے ہیں، کہ بال گھنے ہوں، کھال بالکل نظر نہ دکھائی دے، نظر نہ آئے تو کیا ہوگا، پھر ان بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر بال گھنے نہ ہو تو پھر اس کہہ کے جڑ تک پانی بہانا فرض ہے، اگر بال گھنے ہو تو صرف بالوں تک پانی بہانا فرض ہے۔ کہتے ہیں مونچھوں یا بھووں کے بال گھنے ہو، کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جوڑوں کے بال گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ مثلا اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہو، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئے یا چہرے کے دائرے میں آئے ان کا دھونا فرض ہے، اس طرح کرنے سے، ٹھیک ہے، یہ جو بقایا جو بال رہ جائیں گے اس طرح کرنے سے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے وضو کرتے وقت تو اس میں
اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا، زور سے لب دبانے کی وجہ سے لبوں کا کچھ حصہ جو دھونا جن کا دھونا فرض تھا وہ چھپ گیا، تو اس پر پانی نہ پہنچا، ٹھیک ہے، نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہو، تو وضو نہ ہو۔ اگر کلی کی اور کلی کا پانی ان لبوں کے اوپر لگ گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اگر کلی نہ کی اور پھر جب چہرہ دھویا اس وقت کہنے کہ وہ وضو کرنے والے نے اپنے ہونٹ اپنے لب جو وہ زور سے بند کر لیے، تو جو ظاہراً حصہ ہے لبوں کا یہ چھپ گیا، ان پر پانی نہ پہنچا، پانی نہ لگا، تو کیا ہوگا؟ بندے کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کا دھونا فرض نہیں۔ نمبر 4، رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنڈ پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ چیز رخسار اور کان کے بیچ میں یہ جو جگہ ہے کنڈ پٹی، اس کا دھونا فرض ہے۔ وہاں بالوں کا اور جہاں بال نہ ہو یا گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ، نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں ڈھیلے اور پپٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بندی ہوگی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہو۔ آنکھ کے کوے سے مراد یعنی آنکھ کی طرف ناک کا کونا، آنکھ کی طرف ناک کا کونا یہ والا، تو آنکھ کے کوے پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرمے کا جرم کوے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ وضو کا فرض نمبر 2، ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہے، یعنی کونیوں سمیت کہہ لیں کہ یہ پورے کا پورا بازو، پورے کا پورا ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ اور اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہ ہو۔ مسئلہ، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، ٹھیک ہے، اور پونچیاں کہتے ہیں جی، پونچی کی جمع ہے ایک زیور جو کلائی میں پہنا جاتا ہے، کنگن، کانچ، لاک وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے، نیچے پانی نہ جائے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ اور اگر ڈھیلے ہوں، یعنی یہ چیزیں ڈھیلی ہوں کہ بغیر ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ مسئلہ، ہاتھ کی 8 کھائیاں انگلیوں کے درمیان کی جگہ، ہاتھ کی 8 کھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہو، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ اگر ناخنوں کے اندر میل ہے تو
اگر چھڑا لیں تو بہتر ہے، اگر آپ نہ بھی وہ نکالیں، ٹھیک ہے، اس پر پانی بہانا وہ میل معاف ہے، اس کے اوپر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مثلا بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کی عموماً 5 ہوتی ہیں تو کسی کی 6 انگلیاں ہوں تو سب انگلیوں کا دھونا فرض ہے۔ اور اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر مونڈا ایک ہے اور ایک مونڈے پر 2 ہاتھ ہیں، کہتے ہیں کہ جو اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو پورا ہے، جو ہاتھ پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضوع فرض سے متصل ہے اتنے کا دھونا فرض ہے۔ موضوع متصل یعنی دونوں ہاتھ جس جگہ سے ملے ہوئے ہیں اس جگہ کا دھونا، متصل یعنی ملی ہوئی جگہ کا دھونا فرض ہے۔ سر کا مسح، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے، سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری یعنی تری سے مراد ہاتھ گیلا ہو، ٹھیک ہے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو تو اس سے بھی سر کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ امام میں ٹوپی دوپٹے پر مسح کافی نہیں، ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے گی، گیلا کر دے گی تو مسح ہوگا۔ مثلا سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا، یعنی جو سر سے نیچے لٹک رہے ہوں۔ پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ ان کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا اس کے نیچے پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے بچنا لازمی ہے۔ اس صورت میں وضو نہیں ہوگا، اس دھاگے کے نیچے پانی پہنچانا لازمی ہے۔ مثلا کھائیوں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے ایڑیوں کی کونچیں یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے جو ہوتے ہیں سب کا دھونا فرض ہے۔ مثلا جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصدن پانی بہائے، اگر بلا قصد بغیر ارادے و بغیر اختیار کے بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلا می برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے می کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا، تر ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا تو وضو ہو گیا۔ مثلا جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگریز کے لیے رنگ کا جرم، یہ رنگ کا جو کلر اس کے جسم پر لگ جاتا ہے، عورتوں کے لیے مہندی کا رنگ، ٹھیک ہے، اور لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا کلر کر لیں یا روشنائی کا جو جرم ہوتا ہے وہ، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوے یا پلک میں سرمے کا جو کلر یا جرم لگ جاتا ہے،
اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ مسئلہ: کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ جی اللہ علیہ۔